اچھا میرے یہ پوچھنا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں؟ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے ان کے متعلق وہی کہتے ہیں. اوکے، قرآن و سنت. نہیں آپ کا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں؟ اس کا عقیدہ آپ کے بارے میں کیا ہے کہ وہ دونوں کافر تھے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے پتا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں میرے محترم ناظرین، کفر کے دو اقسام ہوتے ہیں. ایک کفر وہ ہے کہ ایک شخص جہارن کہتا ہے کہ پیغمبر کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کفر ہوتا ہے. کفر وہ مثلا جو ہندوستان کے لوگ ہیں، انڈیا کے لوگ ہیں، چائنا کے لوگ ہیں، یا یہود نصارہ کے جو لوگ ہیں، وہ پیغمبر کو نہیں مانتے، تو وہ لازمی ہوتا ہے کافر. ایک دوسرا کافر وہ ہے جو مسلمان ہو کے کافر ہوتا ہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون والله يعلم انك لرسوله والله يعلم ان المنافقين لكاذبون. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ شہادت دیتا ہے کہ آپ منافق جھوٹ بولتے ہیں. یہ منافق جو جھوٹ بولتے تھے، یعنی جھوٹے کہتے تھے کہ پیغمبر میں ہم شہادتیں جھوٹے انداز میں پڑھتے تھے نا، تو ان پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات میں اسلام کے احکام جاری کر دیے. ان میں سے سب کو، اگر کوئی مرا ہے تو ان پہ نماز پڑھی، ان کو دفن کیا ہے. اگر وہ کوئی ان کا والد وغیرہ مرا ہے تو ان کو ارث دیا، ٹھیک ہے نا. ان پہ منافقین کے، ان کے پہ کفار کے احکام جاری نہیں کیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ابوبکر عمر کے متعلق کیا ہے، ہم ان کو کافر کہیں. ہم ان کو نہیں کہتے کہ وہ بھائی وہ اس طرح کافر تھے جیسے یہود نصارہ کے لوگ کافر ہیں کہ وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ شہادتین پڑھتے ہیں. اس طرح نہیں، ان کا اس طرح وہ جیسے قرآن مجید میں کفر نفاق ہے، ہم اسی طرح کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، کیا یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کے جتنے بھی 12 ائمہ ہیں وہ سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہیں؟ جی سر، معصوم. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی ولایت کب سے ہے؟ جب اللہ نے زمین آسمان خلق کیا. جب سے زمین آسمان. ٹھیک ہو گیا. کیا یہود کی کتابوں میں سے، نصارہ کی کتابوں میں سے، یا قرآن میں سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں حضرت علی کی ولایت؟ اگر جب سے آسمان و زمین ہے تب سے کتنے مذاہب آئے ہیں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اور کتنے مصحف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل نازل کی ہے، اس میں کیا حضرت علی کی ولایت کا ذکر ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ہمارا جو تورات انجیل جو ہے وہ فی الحال محرف ہے، ٹھیک ہے نا، فی الحال محرف. نہیں فی الحال تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، قدیم ہے، جدید ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے نا. عرض یہ ہے کہ وہ محرف ہے، تعریف شدہ ہے. لیکن انجیل میں یہ ہے، فی الحال جو انجیل ہے، تورات ہے، اس میں یہ آیت موجود ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے 12 بادشاہ، 12 خلیفہ دنیا میں لاؤں گا. یہ حدیث موجود ہے. تو اچھا ہاں، تو وہ لیکن ہمارے کتب میں احادیث اہل بیت علیہم السلام میں یہ بہت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اہل بیت علیہم السلام کی امامت، 12 اماموں کی امامت کا ان کو حکم دیا تھا، اور ان کو حکم دیا تھا کہ اپنی امت سے ان کی امامت کا اقرار لے لو. اور خلقت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے، سب لوگوں سے اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا عہد لیا تھا. کچھ لوگوں نے عہد کیا تھا، جنہوں نے عہد کیا وہ مومن بنے، جنہوں نے عہد نہیں کیا تو وہ مومن نہیں بنے. تو اس کے روایات بہت ہیں، اور اس کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں بہت موجود ہیں کہ تورات و انجیل میں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نشانیاں موجود تھیں، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور بہت سارے انبیاء نے اپنے کتب میں انہوں نے اپنے امتوں کو بتایا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے، ان پہ ایمان لانا تو ضروری ہے. اسی طرح انہوں نے 12 ائمہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا. تو لیکن قرآن مجید فرماتا ہے فوائل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا ویل لهم مما كتبت ایدیہم ویل لهم مما یکسبون. کہ یہود و نصارہ کے علماء وہ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے تورات انجیل لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، یعنی وہ نشانیاں وہ مٹا دیتے ہیں جو اللہ نے تورات انجیل میں اور انبیاء سلف نے بتایا اپنی امتوں کو، اس کو وہ مٹا دیتے ہیں تاکہ یہود و نصارہ مسلمان نہ بن جائیں، اور اس میں غلط باتیں لکھتے ہیں اس کی جگہ. ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ کی میں سمجھ گیا. وہ یہ تورات وہ ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے مان لیا تورات انجیل محرف ہے. آپ نے کہا جب سے زمین و آسمان ہے تب سے حضرت علی کی ولایت اور 12 ائمہ کی ولایت بھی ہے، ایسے ہی ہے؟ بالکل. قرآن مجید میں سے دکھا سکتے ہیں حضرت علی کی ولایت؟ اس میں بہت ہے. حضرت علی علیہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت خلقت آسمان سے پہلے کی میں ہم دکھائے ہیں تو اس میں احادیث متواتر ہیں ہمارے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے. اہل بیت میں نے قرآن مجید کی آیت پوچھی ہے، میں اس میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. دیکھو عزیز، قرآن مجید کی آیت ہو، میری بات سنیں.
بھائی آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا، میں نے آپ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، میں قرآن مجید کی طرف آؤں گا. تو یہ بہت زیادہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اور اہل بیت علیہ السلام کی خلقت زمین و آسمان سے اسبق ہے، اس سے پہلے ملائکہ سے اسبق ہے. چلے بس آپ اس طرح کیجئے گا. آپ نے یہ جو بات کی جہاں تک امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا ذکر ہے، اس کے مختلف آیات میں ان کی ولایت موجود ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. سب امت کا اجماع ہے کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. اچھا میری بات سنیے، آپ نے کہا جب سے زمین و آسمان ہے تب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولایت ہے. کیا کسی ایک نبی نے بھی حضرت علی کا ذکر کیا ہو؟ عرض یہ کیا 1,24,000 انبیاء پیغمبر میں سے کسی ایک نبی نے بھی حضرت علی کا ذکر کیا ہو؟ آپ نے کہا کہ تورات کے زبور میں 12 امام کا ذکر ہے، وہ دکھا دیجیے. تورات یا زبور میں یہ حدیث ہے کہ 12 امام ہوں گے اور امتیوں کو ان کا حکم ماننے کا کہا گیا. وہ دکھانے میں ٹائم لگے گا، نکالنے میں ٹائم لگے گا. اتنی اچھا میں دکھا دوں گا لیکن اس میں ٹائم لگے گا. 1 منٹ آپ صبر کیجئے. ساتھ ساتھ نکالیے، ساتھ ساتھ ایک اور بات ملاحظہ فرمائیے. ابھی سن لو آپ نے ایک اور بھی پوچھا نا قرآن مجید سے انبیاء سلف کے متعلق. میں آپ کو دکھا آپ کی باتوں میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے. پہلے ابو بکر عمر کا پوچھا، مسلمان ہے نہیں ہے، پھر دوسری وادی میں آ گئے. بھائی ربط ہے. میں سوال ڈالوں گا، بات کرو نا، کوئی سر پیر بھی ہو. وہ سوال کر میں سوال کر رہا ہوں نا، دیکھیے میں سوال کرتا ہوں. اوکے میں وہی سوال میں کر رہا تھا. آپ نے اس کا آپ نے کہا کہ مجھے بھی ڈھونڈ رہے ہیں تو سوال میں نے آپ کا راستے بند کر دیا نا. میں نے جو بتا دیا نا وہ آپ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کا میں جو سوال کر رہا تھا آپ اس کا جواب دے رہے تھے. آپ تورات زبور سے بھی نکال لیں. تورات زبور سے اب سوال سن لیجئے. بھائی سن لو، اب سن لو. بات تو سنیں. آپ کہہ رہے ہیں پہلے جواب لے لو نا بھائی. جواب لے لو، پھر جواب لے لو. نہیں پہلے بات سن، پہلے میری بات سنیں، ساتھ جواب دیجیے گا. آپ نے کہا جب سے زمین و آسمان ہے تب سے حضرت علی کی ولایت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اس سے پہلے کی ہے جی. بسم اللہ. آپ چلے. اچھا اس سے پہلے کی کہاں سے ہوگی؟ زمین و آسمان بننے سے پہلے حضرت علی کی ولایت کہا گیا. جی بالکل بالکل. اچھا یہ ثابت کر دیں. ایک تو یہ بھی ثابت کریں روایت اس کی بہت زیادہ آیت سے یا کسی. چپ کرو بس، چپ دکھا دیجیے گا نا زمین و آسمان بننے سے پہلے. ملاحظہ فرمائے میرے محترم ناظرین، یہ قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ شعراء. رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. واجعل لي لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے آخرین میں لسان صدق بنا دے. ملاحظہ فرمائیے لسان صدق، آخر امت میں لسان صدق اللہ سے طلب کر رہے ہیں. کون؟ اللہ. کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام. یہ ملاحظہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو آ رہا ہے یہ سب ان کے لیے کہہ رہے ہیں. چپ کرو. انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ مجھے میرے لیے لسان صدق دے دے آخرین میں. اوکے، لسان صدق کے لیے آخرین میں دے. میں نے صرف اتنا ہی پڑھا. غلط پڑھا یا صحیح پڑھا؟ نہیں صحیح پڑھا. اوکے دے، پھر نہ کاٹو. اگر صحیح ترجمہ ہے تو تم نہ کاٹو. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، سورہ مبارکہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی جواب. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا علیہ السلام، اور انبیاء سلف کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور دوسروں کے لیے لسان صدق، سچی سچ حقیقت، سچ اور حقیقت اور ٹروتھ کا لسان، ان کا زبان ہم نے کس کو بنایا؟ علی علیہ السلام کو بنایا. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن مجید دکھا دیا. غلط سنا، ترجمہ غلط کیا. تم صحیح. صدق علیم، لسان صدق علیم، اس میں علی کہاں ہے؟ اس میں علیہ. علیہ. شاباش شاباش شاباش. صدق علیہ یہ ذکر ہے آیت میں. یہ جو ہے نا کیا ہوتا؟ علیہ ہوتا، علیہ ہوتا تو صحیح تھا. نہیں آپ نے کیا علیہ ہے، اللہ معاف کرے. یہ علیہ، یہ کہ اللہ معاف، اللہ کیا معاف کرے؟ یہ قرآن مجید ہے، سورہ مریم ہے. نہیں آپ نے پڑھا ہی غلط ہے. مریم آپ صحیح پڑھو. آپ میں نے غلط پڑھا، تم صحیح کر دو نا. میں دوبارہ قرآن دکھا کے پڑھوں. سورہ مریم ہے، آپ نے آخری لفظ ہی غلط پڑھے. میں نے غلط پڑھا، تو صحیح پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. صحیح پڑھا اتنا؟ یہ تو ٹھیک پڑھا، اتنا تو ٹھیک ہے نا. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. میں نے کہاں غلط پڑھی؟ اللہم صلی علی محمد. تم صحیح پڑھو. دوبارہ پڑھیے، دوبارہ ترجمہ کیجیے. نہیں وہ سب کو پتا ہے، میں نے صحیح پڑھی. کتاب بھی دکھایا، بابن پڑھا ہے. آپ کو قرآن ابھی تک نہیں پڑھا. قرآن ابھی تک آپ یا اتنی داڑھی سر پہ ابھی تک کہتا دوبارہ پڑھو. پیارے بھائی 2-3 دفعہ پڑھی ہے. بات سنیں. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. او بھائی اس میں سے میں نے کون سی غلط پڑھی ہے؟ دوبارہ ترجمہ کریں. ترجمہ اس کا ابو بکر کا نام ہوتا نا تو یہ نہیں کہتا. نہیں آپ ترجمہ کریں نا. اس کا ترجمہ کر چکا نا. ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا ہے اور ان کے لیے لسان صدق ذات مقدس علی علیہ السلام کو بنایا. اس میں علی کا ذکر کہاں ہے؟ اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے کہتا ہے نام دکھاؤ. نام دکھاؤ. قرآن میں نام دکھایا نا. تورات زبور، وہ قرآن میں دکھایا تورات زبور نہیں ہے. بلند پیارے بھائی، علی کا مطلب ہے یہاں بہت بلند. لسان کا مطلب ہے زبان، سچائی کی. علیہ بہت بلند.
آپ نے اس کو علی کے دوسرا زبان کر کو دیا۔ اوپن، اگر زبان کو آپ نے تم زبان بات کو سنیں، بلند کر دو، اگر آپ یہاں وقف نہ کریں، آپ اگر آپ یہاں آپ وقف لوگ نہ دیکھیں نا کریں، زبان کو بلند کرو، آپ کہتے تم ہیں اپنا کہ زبان، یہ آپ اپنا زبان بلند کرتے ہیں یہ کوئی تعریف ہے؟ ہم نے بات تو ان کے سنیں، لیے بات سچائی تو کی سنیں۔ زبان بلند کر دیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے اس ان کا کے ترجمہ درجے کرو۔ بلند کر دیے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے ان کے درجات بلند فرما دیے کہہ ہیں، دیتے نا، اور کہہ ان دیتے سب کہ کو ہم نے اپنی ورفعنا بہت لهم سی رحمتیں الدرجات، عطا فرمائی ہیں۔ بھائی بات تو درجے سنیں نا، بلند نہیں سنتا، دیکھیں آپ تمہیں ترجمہ ہی آتا ہی غلط کر نہیں رہے تو، ہیں، بھائی مسئلہ تم یہی ہے۔ کنفیوز ہو، تم کنفیوز آدمی او ہو، بھائی آپ کا ترجمہ دیکھو، آپ خود کنفیوز ہیں، ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں بھائی، صحیح آپ ترجمہ ترجمہ کرو، تو چلو ٹھیک کریں اللہ کے بدلے۔ تم تو صحیح اور میں ترجمہ نے صحیح کرو۔ ترجمہ کر دیا، اگر کہتے میں ہیں نے کہ صحیح دیکھو ترجمہ چپ کر کرو، دیا، دیکھو جب تم چپ ہو جاتے ہو تو میں شروع کرتا ہوں، تو پھر مجھے نہ کاٹو، ابھی چپ ہو گئے تھے۔ بس آپ دیکھو ترجمہ صحیح اگر کر دیجیے، مہربانی۔ اگر یہ کہنا ہوتا کہ ہم نے ان کے درجات بلند کر دیے ہوتے، اس کے الفاظ عربی زبان میں ورفعنا لهم الدرجات وجعلنا درجاتهم عالیہ، کہہ دیتے ہم ان کے درجات بلند کیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے لیے لسان صدق بنا دے، آخرین میں دعا ہے ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، ہم نے ان کے لیے لسان صدق علی علیہ الصلوۃ والسلام کو معین کیا۔ درجات کی بات ہی نہیں، یہ ہم نے ان کے لیے زبان کو اوپر کر دیا۔ یہ زبان اوپر کرنا یہ کیا ہے؟ ایک مضحک بات ہے، زبان کو اوپر کر دیا۔ اچھا، زبان کو علیہ اوپر کے حروف کرنا اصلی یہ ہاں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کی کوئی مفہوم ہی نہیں بنتا، زبان اوپر کر دیا۔ تم اپنا زبان اوپر کرو، علی دیکھتے ہیں کہ لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں یا تمہیں کہتے ہیں پاگل ہے۔ درجات بلند کر دیے، ترجمہ یہ ہے درجات بلند کر دیے۔ بس علیہ ٹھیک کے ہے، حروف اصلی بتائیں۔ ٹھیک ہے۔ علیہ میں علی میں آئین لام یا آتا ہے، اس کے حروف اصلی میں آئین لام واو آتا ہے۔ کہاں سے آپ اللہ کے مجھے ترجمہ ہی غلط کیا ہے، بس ٹھیک ہے، علی یا بس ٹھیک ہے، بس اتنا مجھے اب بتا رہا کہ دیکھو، اب دوسرا دیکھو، سوال، نہیں تم نے جب آپ نے ترجمہ ہی غلط کرنا ہے تو پھر بات اس طرح نہیں ہوگی نا، جب آپ اوکے ترجمہ ہی صحیح ہے غلط بھائی، کر رہے ہیں۔ صحیح ہے بھائی، وہ ایک آدمی آیا تھا نا گاؤں میں، دوسرا سوال، نہیں دوسرا سوال آپ سے دوسرا بات ہی نہیں سوال کرا، ختم بات ختم۔ جب آپ نے کہا کہ اس کے حروف اصلی، ایک آدمی گاؤں میں آیا تھا نا، کہتا ہے کہ مجھے انگلش آتا ہے، اس کو انگلش تھوڑی بہت آتا تھا۔ گاؤں میں ایک آدمی پہلے سے موجود تھا، وہ کہتا تھا مجھے انگلش آتا ہے، دونوں کا مقابلہ کرایا تو کہتا ہے گاؤں والوں کو تو انگلش آتی نہیں ہے، کہا تھے آج ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، تو کہا کہ دونوں لکھ دو سانپ، وہ ایک نے سانپ کا شکل بنا دیا، دوسرے نے انگلش میں اسے نے کہ ای لکھا۔ ٹھیک، آپ جو ہے نا سانپ کا جو ہے شکل بناتے ہو لوگوں کو بیوقوف۔ علی کا حروف اصلی کہتا ہے کہ بھائی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حروف اصلی جو ہے الف لام واو علوس ہے، ٹھیک ہے نا، علو فعیل ہے جیسے فعیل ہوتا ہے، علو سے فعیل یعنی بہت بلند مرتبہ، علو سے علی ہے، فعیل ہے، اس میں یہ صفت مشبہ ہے۔ اگر اس میں فاعل ہوتا تو عالی ہوتا، وہ عالی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس حروف اصلی اگر اس کا الف لام واو ہوا، آپ پتہ نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ الف لام یا ہے، یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ یہ علیو جو ہے اصل کے حروف اصلی علیو ہے، لیکن یہ علیو عرب اس کو نہیں کہتا، علی کہتا ہے، کیونکہ واو جو ہے یا کے بعد وہ یا میں منقلب ہو جاتا ہے، علی بن جاتا ہے۔ اور اس بیوقوف دیکھیں، ایسے بیوقوفوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ایسے بیوقوفوں سے۔ سلام علیکم، بات کرو جناب۔ وعلیکم السلام۔